آپ نے اس کی تکمیل فرمائی. آپ ان کے حالات زندگی کو پڑھیں, یقین جانے رشک آتا ہے. روزانہ غسل کر رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ حضور کی حدیث کی کتاب کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ شروع کے اندر ایک روایت لائے ہیں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنی بڑی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے دین کا جو بھی کام کرنا ہے اس کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص ہوگا, نیت رب کی رضا ہوگی, یقین جانے ہر کام کے اندر مقبولیت آئے گی. ہمیں پھر کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہوگا, بلا جھجک کام کریں گے اور اس سے اللہ کی رضا بھی آتی ہے جب نیتیں درست ہوتی ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ شروع کے اندر یہ حدیث لائے اور آخر میں ایک حدیث لاتے ہیں, کلمتانی خفیفتانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی للرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں, میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں, وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر پڑھیے, بآواز بلند پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرات علماء کرام مساجد میں, مدارس میں جہاں بھی واعظ و نصیحت سے کام لے رہے ہیں, مدارس عربیہ کا کام کر رہے ہیں, نظم و نسق کے ساتھ چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ جو رب کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, اخلاص سے نیت ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے. آپ حضرات کو یہاں پہ مدعو کرنے کا مقصد محض دین کی ایک پروگرام کے لیے اکٹھا کرنا مقصد ہے. آج ابھی آپ حضرت مولانا عزیز الرحمن رحیمی صاحب سے بخاری شریف کا آخری سبق سنیں گے. مقصود کیا ہے؟ ہم بھی اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر اپنا نام ان لوگوں کے اندر شمار کروا رہے ہیں جو دین کے طالب علم ہیں, جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. آپ کبھی مدارس میں جائیں, کسی بھی مدرسے کے اندر چلے جائیں, وہاں کے حافظ قاری صاحب سے ملیں, بچے کو بڑی محبت اور درد کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ اس کی بسم اللہ درست کروا رہے ہیں, تحفظ درست کروا رہے ہیں, الف با درست کروا رہے ہیں, قرآن کریم کے ہجے درست کروا رہے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک لفظ کو, قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو ایک قاری صاحب صبح سے لے کر شام تک مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن کریم کے حروف درست کروا رہے ہوتے ہیں اور ایک لفظ کو متعدد بار پڑھاتے ہیں. جتنی بار وہ پڑھتے ہیں, بچہ پڑھتا ہے, نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور کیا ہم یہ نہ سمجھے جس شہر علاقے میں کوئی دین کا ایک مدرسہ ہے, کیا اس کے انوار و برکات اس علاقے پر نہیں ہو رہے ہوں گے؟ ضرور ہوتے ہیں. جہاں پہ مدارس قائم ہیں تو مدرسے کا وجود, مسجد کا وجود یہ ثابت کرتا ہے اس معاشرے کو آج بھی دین کی ضرورت ہے. بچے آپ پیچھے چلے جاؤ, میرے سے زیادہ آپ کی آواز ہے. آج بھی ہمارا معاشرہ یہ باور کروا رہا ہے تمام عالمی قوتوں کو کہ پاکستان کے عوام آج بھی مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, علاقے ہیں, وہاں پر مدارس کا وجود, مدارس کا قیام یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. مدرسہ جامعہ تحسین القرآن رشیدیہ, جن بزرگوں نے یہ جگہ
مدرسے کے لیے عنایت کی حاجی رشید احمد صاحب، اگرچہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آج ان کا قبر بھی روشن ہے اور ان کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں کہ وہ کوئی عمل نہ بھی کریں، آج ان کا یہ مدرسہ دی ہوئی جگہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کی آواز لگ رہی ہے، جب تک یہ لگتی رہے گی ان کی قبر کے اندر یہ ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، جاری و ساری رہتے ہیں۔ کسی کو حافظ قرآن بنا دے دینا، کسی کو قرآن کریم کا نسخہ دے دینا، پانی کا انتظام کر دینا، اتنی بڑی درسگاہ کا قیام اس بات کی علامت ہے کہ ان کا جو آخرت کی منزلیں ہیں وہ آسان ہی آسان ہیں۔ علماء کرام بھی جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جنازے یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اس عالم دین نے اتنی محنت کی تھی، آج اس کا جنازہ بتلا رہا ہے۔ لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ عالم دین ہیں اور یہ صاحب قبر نے اپنی دنیا میں رہ کر اتنا دین کا کام کیا تھا، آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ منقطع نہیں ہوتا، وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو مدارس عربیہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج میرا بچہ، اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے سر پہ ٹوپی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے، آج دینی پروگرام کے اندر شریک ہیں، مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی دین کا کام ہوتا ہے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ مدارس عربیہ کی وجہ سے ہے، مساجد کے قیام کی وجہ سے ہے، ان کے بقا کی وجہ سے ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ درد ہے کہ مدارس ہونے چاہیے، مساجد ہونے چاہیے، یقیناً وہ اپنی آخرت کا سامان کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کسی یہاں سے کسی کو کھڑا کر لیں، سب کو کلمہ طیبہ آتا ہوگا، اذان بھی آتی ہوگی، نماز بھی آتی ہوگی، اور یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کسی مسجد کے مولانا صاحب سے سیکھی ہے یا کسی مدرسے میں جا کر قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے گئے تھے وہاں سے سیکھی ہے۔ تو یہ مدارس کا وجود یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اگر دین کا تعارف ہے، دین کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ مدارس کی وجہ سے ہیں، جہاں 5 وقت اللہ اس کی رسول کی آواز کو سنتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اذان کا احترام کرتے ہیں، دین کی جو شاعر ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کرام جو باوجود اس کے کہ اپنی تعیش، آسائش، آرام، سب کچھ کو چھوڑتے ہوئے، یقین جانے آپ کسی عالم دین سے پوچھیں آپ کو اپنی ذاتی اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے تو جواب یہ ملے گا، نہیں بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہاں یہ مدرسے کا کام ہے، آپ یہ کروا دیں۔ یقین جانے آج تک ہم نے کسی عالم دین سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ضرورت کے لیے کسی عالم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو۔ آپ کسی بھی عالم دین کو دیکھیں گے، اگر کہیں گئے بھی ہیں تو یہی بات کہی ہے، میں مدرسہ بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، وہاں اس چیز کی ضرورت ہے، وہاں یہ کام کروا دیجئے۔ علماء کے جو گھر ہیں وہ مدرسہ مسجد خوبصورت نظر آئے گی، تمام آسائش، آرام دہ ساری چیزوں سے مزین ہوگی، لیکن علماء کے گھروں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ تو حضرات، یہ اپنے آسائش، آرام سب کو قربان کرتے ہوئے مقصد کیا ہے؟ دین باقی رہ جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافر اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور کیسے مکمل ہوگا؟ دین کی بقا کے ساتھ مکمل ہوگا۔ دین باقی رہے گا، رب کا نور باقی رہے گا۔ دین کی بقا ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ آج کافر کو فکر لگی ہے مسلمان مٹ جائیں، پگلا ہے،
ارے پگلو، ان مسلمانوں کو مٹاؤ گے تم بھی مٹ جاؤ گے، انہی کی وجہ سے، انہی درویشوں کی وجہ سے تمہاری بقا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے اس دین کو اور اپنے اس نام کو باقی رکھنے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ جب رب کا نام باقی نہیں رہے گا تو کیا یہ نظام باقی رہے گا؟ یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر دنیا اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو اسے ان اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کی بھی عزت و قدر کرنا ہوگی۔ جب یہ نہیں ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں مساجد مدارس کو ختم کریں گے تو ہم سکون کے ساتھ یہاں رہ سکیں گے؟ جس دن یہ گئے تم بھی گئے، تم بھی نہیں رہو گے، تمہارا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تمہارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، جہاں پر کفر اپنی محنت کر رہا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، تو اسلام پسند یہ محنت کر رہے ہیں، ہم اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو باقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی نعمت کم ہے کہ رب کا نام لینے والے رب کے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرات محترم، جامعہ تحسین القرآن سے کثیر تعداد میں بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا، درس نظامی کا کورس مکمل کیا۔ آج دن کے وقت ان کی تقریب ہوئی، مولانا عتیق الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ مجمع قابل دید تھا، اور یہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے دین کی محنت کا ثمرہ ہے۔ وہ جہاں بھی کوئی کرے دین کی محنت کر رہا ہے۔ اس علاقے میں جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، سب ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ کوئی یہاں کام کر رہا ہے، کوئی وہاں پر کام کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج یہاں پروگرام، کل وہاں پروگرام، یہی لوگ وہاں جاتے ہیں، وہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک معاونت ہے، یہ ایک شراکت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ابھی بچے نے تقریر کی تو یہاں سٹیج پر کھڑے ہو کر گناہ اور اس کے جو اسباب ہیں ان کی علی الاعلان نفی کی۔ تو یہ ایک پیغام دیا کہ مدارس کا یہ پیغام ہے، ہم نیکی پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم نیکی پھیلانے والے لوگ ہیں، اچھائی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنی نیکیاں اور اچھائیاں ہوں گی، یقین جانیں معاشرے کے اتنے ہی افراد پرامن اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ حضرات محترم، مدارس کی ایک محنت ہے جس محنت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ محنت ہر روز پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے مدارس کا وجود، پسرور میں ایک مدرسہ ہے، سیالکوٹ میں 2 ہیں۔ اب آپ تحصیل پسرور کے جس مرضی گاؤں میں چلے جائیں، عالم دین بیٹھے ہیں، جو عالم دین جہاں پر بیٹھا ہے یقین جانے پورا مدرسہ ہے، پورا مدرسہ ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باپ فوت ہو جائے بیٹا جنازہ پڑھائے، نہیں پڑھاتے۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آتا نہیں ہے۔ علماء جاتے ہیں، یقین جانے باپ کا جنازہ جب بچہ بیٹا خود پڑھائے گا، جس محبت سے وہ پڑھائے گا وہ دوسرا پڑھا سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں ان علماء پر، فوت کوئی ہوتا ہے، یقین جانے جس محبت سے اور جس اخلاص سے یہ لوگ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جیسے آپ نے کسی قریبی عزیز کی پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک تاثر دیا ہے، یہ ایک محنت ہے۔ آپ کسی دوسرے کالج یونیورسٹی کے طالب علم کو دیکھ لیں، آپ اس سے کہہ کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا، ہاں بس وہ بیمار تھا، مرنا ہی تھا۔ آپ کسی عالم دین سے کہیں کہ ہمارے فلاں قریبی عزیز وفات پا گئے ہیں، بڑی محبت سے پوچھیں گے ان کو کیا ہوا تھا، کیسے انتقال ہوا، اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ثمرہ ہے جو مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، کرسی اور صوفے پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ
ساری محنت میرے اکابرین کی ہے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز اس بر صغیر پر قابض ہوتا ہے، قبضہ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کی شناخت کو مٹا کے رکھ دوں، حضرات لارڈ مکالے 1836 میں بر صغیر کے اندر آتا ہے اور یہاں کے پورے بر صغیر کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ واپس جا کے ایک تحریر لکھتا ہے، تحریر لکھنے کے بعد درج کرتا ہے کہ تم بر صغیر کے مسلمانوں کو جنگ کے ساتھ، گولی کے ساتھ اور طاقت کے ذریعے انہیں تم شکست نہیں دے سکتے ہو۔ اگر تم نے ان کو شکست دینی ہے تمہیں ان کے نظام تعلیم پر شب خون مارنا ہوگا۔ پھر اس نے مارا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم آیا، دور تعلیم متعارف کروائی گئی، مدرسے والا دین کی تعلیم دے گا اور سکول والا عصری تعلیم دے گا، اور جو سکول کی تعلیم ہوگی اس کی عوض نوکریاں ملیں گی، مدرسے کی تعلیم ہوگی اس کی عوض نوکری نہیں ملے گی۔ لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اکابرین کو، اپنے علماء کو، باوجود اس کے آج تک دین کی اس محنت کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، مروب نہیں ہوئے، امت کو وہی درس دیا، وہی تعلیم دی جس کا تعلق براہ راست وحی الہی سے ہے۔ حضرات میں علماء کی موجودگی میں عرض کروں کہ انسانیت کی بقا اور انسانیت کی ترقی اور انسانیت کے سکون کا اگر کوئی راز ہے اسی تعلیم کے اندر ہے جس تعلیم کا تعلق براہ راست رب العالمین سے ہے۔ جب اللہ نے انسان کو خود پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا، جب حضرت انسان کی باری آتی ہے رب العالمین فرماتے ہیں خلقت بیدی، اور جب اس کے اندر روح پھونکنے کی باری آتی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہم، جس رب نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہمارے اندر اپنی روح ڈالی اور ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے لیے ہمیں کوئی نظام نہیں دیں گے؟ تو اللہ نے انسان کی کامیابی کا جو راز رکھا ہے اسی تعلیم کے اندر رکھا ہے جس تعلیم کا تعلق براہ راست وحی الہی سے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں عصری تقاضوں کے مطابق جدید طریقے سے چلنا ہے تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں فتنے اور فساد عروج پر ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تمہیں اپنا دین بچانا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ کے اندر جلتا ہوا انگارہ پکڑنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، صبح بندہ مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو ایمان والا ہے، دن کو کافر ہے۔ ایمان متزلزل ہوگا۔ کیا حضور علیہ السلام نے ان حالات میں میری اور آپ کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ اور عصر حاضر کس کو کہتے ہیں؟ اور عصر حاضر کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس فتنے اور فساد کے دور میں ان سے بچنے کے لیے جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیں۔ ہر مسنون دعا ہمیں کھل کر کہہ رہی ہے کہ میں اس اہل ایمان کے سر سے لے کر پاؤں تک چاروں اطراف ایک محاصرہ ہے، ایک محاصرہ ہے۔ آپ کسی ایک دعا کو لے لیں، اس کو پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام، میں ایک عرض کرتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں جاتا ہے فرشتے اپنے حصار میں اسے لے کر جاتے ہیں۔ بتائیے اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں چور آئے گا، آنے دو،
ڈاکو آئے گا، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ جب ایک چور اور ڈاکو کے لیے ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، اس نے آنا ہے۔ جب ایک چور اور ڈاکو کے لیے دروازہ ہم بند کریں گے، اور اس کا دروازہ بسم اللہ توکلت علی اللہ سے بڑا کوئی تالا نہیں۔ آپ جتنے مضبوط بڑے تالے لگا لیں ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن جب بسم اللہ توکلت علی اللہ کا مضبوط تالا لگا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھے، اسے توڑ کر دیکھے۔ حضرات محترم، اسی کو عصر حاضر کہتے ہیں۔ عصر حاضر کوئی نئی بلا نہیں، کوئی نیا ایٹم نہیں ہے جو ہم پہ چلنا ہے، یہی عصر حاضر ہے، یہی ہمارے اس دور کی ہمیں ضرورت ہے۔ بیماریاں عام ہیں، بیماریاں عام ہیں تو بے احتیاطی بھی ہماری طرف سے ہے۔ ہمیں ارباب اختیار کی طرف سے پیغام ملا، ہاتھ دھوئے، ہم نے دھونے شروع کر دیے۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مجھے بتلایا تھا، کھانا کھانے سے پہلے تم ہاتھ دھو لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد بھی دھو لیا کرو۔ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، ہم نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنی دوائی بیچنے کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے بغیر کسی مفاد کے ہمیں یہ کہہ دیا تھا تم یوں کرو ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ آج اگر میرا ڈاکٹر حضور علیہ السلام کے اسی فرمان کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کھانسی ہو کیا کرو، منہ پہ کیا کریں، ہاتھ رکھیں، رومال رکھیں، جو بھی رکھیں، چھینک آئے اپنے منہ کو محفوظ رکھیں۔ ڈاکٹر نے کہا ماسک لے لیں، ہم نے کہا لے لیتے ہیں۔ بھائی اسی چیز کو اگر ہم حضور علیہ السلام کے فرمان میں منتقل کر کے عمل کریں، زندگی بھی ہوگی اور حضور کی بات پر عمل بھی ہوگا اور نیکیوں کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ اسی کو عصر حاضر کہتے ہیں، اسی کو اس دور کا تقاضا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانہ میں حضرات صحابہ اکرام اپنی بچیوں کو جو سب سے بڑا جہیز دیتے، سب سے بڑا جہیز دیتے، پوچھا آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے جہیز کے اندر کیا دیا ہے؟ فرمایا میں نے دنیا کی جو چیز تھی اٹھا کر اسے دے دی ہے۔ میں آپ نے کیا دے دیا؟ اس وقت کنٹینر ٹرک جب ہم جہیز بیچتے یہ رواج نہیں تھا، میں نے سب کچھ دے دیا۔ میں کیا دیا؟ میں نے اسے سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرا دی تھی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، بچی کے سر پہ رکھتے ہیں، اس کے نیچے سے گزر جا۔ بھائی قرآن کریم اٹھا کر اس کے سر پہ مت رکھیے، اس کے سینے کے اندر منتقل کر کے بھیجیے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے سب کچھ دیا ہے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی ہم ترس رہے ہوتے ہیں میں اپنی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکا، میں اپنی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکا۔ اور ہماری حالت یہ ہے جہاں ہماری بچیاں پہنچتی ہیں وہاں سے بھی ایک فرست آتی ہے کہ آپ نے دیکھیں نا جی آپ یہ کر رہے ہیں، اور یہ ظاہرہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے تھوڑا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دین سے دوری ہے، دین سے ناواقفیت ہے۔ اس کو نہ تو یہ سمجھداری کا تقاضا ہے، نہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ صحابی فرماتے میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، اور وہ سب کچھ کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ ہے۔ ایک سورہ واقعہ یاد کروائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ واقعہ کی سونے سے پہلے تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو مرتے دم تک فاقے کی وجہ سے اس کو موت نہیں آئے گی، اس پر فاقہ نہیں آئے گا، اسے بھوک کی وجہ سے رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرات مدارس عربیہ یہ سکھاتے ہیں، اور ہم نے اسی چیز کو سیکھنے کے لیے اپنی بچوں کو مدارس کی طرف بھیجنا ہے۔ اب بھلا اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، کسی عالم دین کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ کسی کا بچہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے۔ وہ تو کہتے ہیں بنے بھائی بنے، لیکن ایک مسلمان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ڈاکٹر صاحب مسلمان بھی تو ہونے چاہیے، انجینئر صاحب مسلمان بھی تو ہونے چاہیے۔ ان کی تڑپ، ان کا جذبہ یہ ہے۔
اور ان کی اس تڑپ اس جذبے کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ آپ بھلا اپنے بچے کو جون سا مرضی فن سکھائیں، لیکن اسے اس بھٹی سے ضرور گزارے، یہاں سے اسے ضرور گزرائے، یہاں سے وہ گزر کر جائے، کل وہ کسی مقام پر پہنچے، کسی سٹیج پر پہنچے، یہاں تک کہ اپنے ہی والد کے نماز جنازہ میں کھڑا ہو، اسے کم از کم یہ تو آنا چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیر۔ کہتے ہیں مولوی صاحب بھی کر دیں گے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، کم از کم اس کو یہ تو آنا چاہیے، اپنے والد کی وفات پر یہ تو کہہ سکے کہ اللہ میرے والد کی میت پڑی ہے تو اسے بخش دے، اتنا تو اسے آنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہاں سے گزروائیں ضرور۔ پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا، مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد نے تعلیم حاصل کی تو اپنی ذات کے لیے چلے گا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ ایک بچی کو جب دینی تعلیم کا شعور ہوگا، یقین جانیں نسلیں سدھر جائیں گی، نسلیں بن جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی۔ آئیے اپنا بھی رخ، اپنے بچوں کا رخ، آج جو بے سکونی ہے، بے راہ روی کا ہم شکار ہیں، آپ جس گھر کا مرضی دروازہ کھٹکھٹا لیں، ان سے پوچھیں گھر کی کیفیت کیا ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری دین سے ناواقفیت ہے۔ دین سے واقفیت ہوگی، یقین جانیں ہمیں تمام مسائل کا حل بھی ملے گا اور میری اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو اپنا رخ، اپنی اولادوں کا رخ، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہیں چاہے وہ عورت کی شکل میں ہیں، ہمیں ان کا رخ مدارس عربیہ کی طرف کرنا چاہیے۔ میں ملتمس ہوں قاری عبدالرؤف صاحب سے مائک پر تشریف لائیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار پیش فرمائیں۔